السلام علیکم ناظرین آج میں 23 مارچ کے حوالے سے کچھ اہم معلومات آپ کو فراہم کرنے جا رہا ہوں۔ 23 مارچ کیا ہے اور اس کی پاکستان کے وجود میں کیا اہمیت ہے، اسے کیوں اتنے پرجوش طریقے سے ہر سال منایا جاتا ہے اور کیوں اتنے اہم اہتمام کیے جاتے ہیں۔ سننے اور دیکھنے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل ٹی وی 99 سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، اور وہ ناظرین جو اس چینل پر نیو آئے ہیں وہ بھی کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ 23 مارچ برِ صغیر پاک و ہند کے سیاسی منظر نامہ کو تبدیل کرنے میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ 23 مارچ کی میٹنگ نے ہی پاکستان کے وجود کو یقینی بنایا۔ یہ وہی اجتماع کا دن ہے جس میں برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے مذہب اور ثقافت کے تحفظ کی خاطر لاہور منٹو پارک، جو کہ آج کل اقبال پارک کے نام سے جانا جاتا ہے، میں اکٹھے ہو کر ایک قرارداد منظور کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایسی مملکت تشکیل دی جائے جہاں پر مسلمان اپنی زندگی مذہبی آزادی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بسر کر سکیں۔ بعد میں اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام بھی دیا گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ راستہ جتنا بھی کٹھن ہو اور منزل اگر خوبصورت ہو تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ اس طرح اس قرارداد کو منظور کرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے برِ صغیر پاک و ہند میں زندگی بسر کرنا بہت کٹھن ہو چکا تھا، کیونکہ انگریزوں اور ہندوؤں نے آپس میں ملی بھگت کر کے مسلمانوں کو ڈی گریڈ کرنا معمول بنا رکھا تھا، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی مذہبی عقیدے کے مطابق برِ صغیر میں زندگی بسر کر سکیں اور اپنے رسم و رواج کو آگے بڑھا سکیں، یعنی مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہندوؤں کی برِ صغیر سے مسلمانوں کو مٹا دینے کی خواہش اور کوششیں اس قدر بڑھتی جا رہی تھیں کہ مسلمانوں کو بالآخر مسلم لیگ کا قیام عمل میں لانا پڑا۔ ناظرین، اس کے بعد مزید آپ کو بتاتا چلوں، آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے قیام کے بعد ہمیشہ اس بات کی کوششیں کی کہ ہندوؤں کے ساتھ افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کیا جائے، اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی شروع میں اس بات کے خواہاں تھے کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے تمام قومیں مل کر جدوجہد کریں۔ یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم نے کانگریس میں حصہ لیا، اور اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے قائد اعظم نے آزادی کا نعرہ بلند کیا۔ بعد ازاں قائد اعظم کی یہی کوششیں تھیں جن کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کو بعد میں میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ چونکہ ہندو ایک مکار قوم ہے، انہوں نے یہ معاہدہ کر تو لیا لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، اور مسلسل اپنی مکاری کے ساتھ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے، جس کو قائد اعظم نے بروقت بھانپ لیا، اور پھر انہوں نے 1920 میں کانگریس چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور علیحدگی اختیار کر کے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کر لیا۔ اگرچہ مسلمان قائدین نے ہمیشہ ہندوؤں کے ساتھ سمجھوتے کی خواہش ظاہر کی، مگر ہندو مسلمانوں کی اس خواہش کو مسلمانوں کی کمزوری سمجھنے لگے اور ہر طرح سے اپنے رسم و رواج مسلمانوں پر نافذ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ چونکہ ہندو مسلمانوں کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور ہندو مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ماننے کو تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے جداگانہ الیکشن کے مطالبے پر بھرپور مخالفت کی۔ ناظرین، نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے لیے جس تعصب اور تنگ نظری کا مظاہرہ کیا گیا وہ ہندوؤں کا مسلمانوں کے خلاف جذبات کی عکاسی تھی۔ گول میز کانفرنس میں بھی ہندوؤں کی غیر دانشمندانہ اور غیر پسندانہ رویے نے مسلمانوں میں یہ تاثر پیدا کر دیا کہ ہندو کوئی سمجھوتا نہیں چاہتے، بلکہ وہ مسلمانوں پر مکمل غلبہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ 1937 سے 1939 میں کانگریس کی صوبائی وزارتوں نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ ناظرین، کانگریس کا شروع سے یہی نقطہ نظر تھا کہ ہندوستان ایک ملک ہے اور اس میں رہنے والے ایک قوم ہے، اور ان کی نمائندہ جماعت کانگریس ہے، جو کہ انگریزوں کے انخلاء کے بعد ایک ملک کی حیثیت سے رہیں گے اور تمام فیصلے کانگریس کے پلیٹ فارم سے ہوں گے۔ پس منظر میں آل مسلم لیگ اس موقف پر ڈٹی ہوئی تھی کہ ہندوستان ایک قوم کا ملک نہیں بن سکتا، بلکہ یہ مختلف زبانوں اور تہذیب پر مشتمل قوموں کا مجموعہ ہے۔ ناظرین، یہ وہی حالات تھے جس کی بنیاد پر مسلم لیگ کے قائدین بالآخر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ باعزت طور پر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ 3 فروری 1940 کو دہلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ ماہ لاہور میں 23 مارچ کو ایک عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا جائے گا اور اس میں ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا جائے گا۔
آل انڈیا مسلم لیگ کے اس تاریخ ساز جلسے میں سر شاہ نواز خان ممدود نے خطبہ استقبالیہ پڑھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی صدارتی تقریر میں 2 قومی نظریہ کی وضاحت کی اور لوگوں کو بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بر صغیر کے مسلمان اپنی علیحدہ مملکت کا مطالبہ کریں۔ شیر بنگال مولوی فضل حق نے اس موقع پر قرارداد پیش کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ جیوگرافی حیثیت سے ایسی حد بندی کی جائے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں مسلمانوں کو، اور جہاں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے وہاں ہندوؤں کو مذہبی خود مختاری دی جائے اور علیحدہ علیحدہ ملک بنائے جائیں۔ بر صغیر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مسلم لیگ کے قائدین، جن میں چودھری خلیق الزماں، مولانا ظفر علی خان، سردار اورنگزیب خان، عبداللہ ہارون، خان بہادر، نواب سید احمد، محمد اسماعیل، قاضی محمد عیسیٰ، عبدالحمید خان، ابراہیم اسماعیل اور عبدالرؤف شامل تھے، جنہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس قرارداد کی پرزور تائید کی۔ یہاں ایک بات بہت دلچسپ ہے کہ جب یہ جلسہ اختتام پذیر ہوا تو ہندو خود ساختہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ مسلمانوں نے قرارداد پاکستان کا مطالبہ کیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے نام کا ذکر کسی مسلم رہنما نے نہیں کیا تھا۔ ہندوؤں نے پریس ریلیز بھی جاری کر دی۔ ہندوؤں کے اس پروپیگنڈا کی بنیاد پر بالآخر قائد اعظم اور باقی مسلم لیگ رہنماؤں نے اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کے نام سے منسوب کر دیا، جو کہ مستقل محنت اور جدوجہد کے نتیجے سے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے پاکستان کا وجود اس قرارداد کی وجہ سے ہوا۔ الحمدللہ اب ہم ایک آزاد ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اب آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ 23 مارچ 1940 کی پاکستان کے قیام میں کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا 23 مارچ کے حوالے سے پروگرام۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے اختتام پر فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو اس کو مزید شیئر کیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور مزید معلومات کے لیے چینل کے اینڈ پہ بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جنید علی، جو کہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.